بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وطاعته والناس أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تودوا الأمانات إلى أهلها. وقال عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. صدق اللہ العظیم. بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم اور آپ جس مذہب کے ماننے والے ہیں وہ مذہب اسلام ہے، اور اسلام اتنا پاکیزہ مذہب ہے کہ ہمیں کہیں بھی اندھیرے میں نہیں رکھا، ہمیں کہیں بھی ایسا مواقع اور ایسا موڑ نہیں دیا کہ جہاں ہم یہ سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، جہاں شریعت کی کوئی رہنمائی اور کوئی رہبری نہیں ہے. بلکہ اللہ رب العزت نے جو مذہب ہمیں عطا فرمایا، اس مذہب کے اندر دنیا کے اندر جتنے معاملات پیش آ سکتے ہیں ان تمام معاملات کو بیان فرما دیا، اور اس کے موقع پہ کیا کرنا چاہیے اس کو بھی ہمیں بتا دیا. ابھی ہم اور آپ ایک بڑے امتحان سے گزر رہے ہیں جو عنقریب جس کا رزلٹ ہمیں پیش کرنا ہے. وہ امتحان کیا ہے؟ وہ امتحان ہمارا الیکشن کا امتحان ہے. یہ امتحان کوئی معمولی امتحان نہیں ہے. یہ امتحان صرف دنیاوی اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ یہ امتحان یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کی گواہی، اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو وہ جو امیدوار کھڑے ہوئے ہیں، وہ امیدوار اپنے آپ کو اس بات کا دعویٰ کرنے والے ہیں کہ ہم اس کام کے اہل ہیں، اس لیے ہم کھڑے ہیں. وہ اس بات کا اہل اپنے آپ کو سمجھ کر کھڑے ہوئے ہیں، گویا کہ وہ مدعی ہے، یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اس کے اہل ہیں، اس لیے ہم کام کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اب دوسرے جب کسی چیز کا مدعی ہوتا ہے، دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے، تو پھر اس کی گواہی کی بھی ضرورت پیش آتی ہے کہ یہ آدمی جو اپنے آپ کو دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم اس کے اہل ہیں، کیا حقیقت میں تمہارے نظروں میں اس کے اہل ہے یا نہیں، یہ تم اپنے گواہی کے ذریعے پیش کرو کہ ہاں واقعتاً یہ ہمارے اہل ہے، یہ ہمارے لائق ہے، اور یہ جس چیز کے دعویٰ کر رہے ہیں یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں، یہ اپنے دعوے میں پکے ہیں، اس لیے کہ ان کی زندگی اس بات کو بتلا رہی ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والے ہیں. یہ ان کا عمل یہ بتا رہا ہے لوگوں کے خیر خواہ ہے. یہ ان کا عمل بتا رہا ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں. یہ ان کا عمل بتا رہا ہے یعنی پچھلی زندگی، اس دعوے سے پہلے کی جو زندگی ہے، اس کا یہ عمل یا جو ان کی ذمہ داری میں جو کام تھے، ان کی ذمہ داری میں جو ان کے گھرانے تھے، کیا یہ ذمہ داری کو پورا کر رہا تھا؟ اگر کر رہا تھا تو پھر وہ اپنے دعوے کا پکا ہے کہ وہ جو دعویٰ کر رہا کہ ہم اپنے اعتبار سے ہماری ذمہ داری میں جو تھی ہم نے اس کو پورا کر کے اب پورے معاشرہ اور سماج کی ذمہ داری کو پورا کرنے کی حیثیت رکھتا ہوں. اور یہ ووٹ اور یہ گواہی، یہ ووٹ کی حیثیت گواہی کے اعتبار کا ہے کہ آدمی اب اس کو جس کو ووٹ دے رہا وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ہاں یہ ہمارا رہنما بننے کے لائق ہے، یہ ہمارے کام کرنے کے لائق ہے، یہ ہماری رہنمائی ان کے اندر صلاحیتیں ہیں، یہ اس کے اندر حق بولنے اور حق کو ثابت کرنے اور حق کے اوپر جمنے کے استطاعت اس کے اندر ہے کہ اگر کبھی اسلام کے اوپر یا کبھی مسلمانوں کے اوپر کوئی آنچ آئے گا تو ہم جس کو اپنا وکیل اور نمائندہ بنا رہے ہیں، ہم جن کی شہادت کو پیش کر رہے ہیں، یہ اس لائق ہے کہ ہماری بات کو پیش کر سکیں. فرمایا یہ جو امیدوار ہوتے ہیں یہ تین حیثیت سے ہوتے ہیں. یا تو یہ ہمارا ایک وکیل ہوتا ہے، جس طریقے سے آدمی کسی مقدمات کے لیے ایک وکیل بناتا ہے جو اس کے کیس کو ڈیل کرتا ہے اور اس کے کیس کو معاملات کو پیش کرتا ہے اور صحیح ثابت کرتا ہے. اسی طریقے سے وہ ایک نمائندہ جس کو ہم نے اپنا نمائندہ اور رہبر بنا کر ووٹ دیا اور وہ آگے بڑھا، گویا کہ وہ میرا وکیل بن رہا ہے کہ ہمارے
بستی، ہمارے علاقے، ہمارے معاشرے میں جس اعتبار سے جو ضرورتیں پیش آئے گی ہم اسے آگے تک پہنچائیں گے اور اس کے کام کو انجام دیں گے۔ قرآن کریم نے کہا وَإِن تَوَدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، یہ امانتیں ان اہلوں کو جو اس کا اہل ہے اس کو پیش کرو اور اس کو دو۔ ایسا نہیں کہ ہم اپنے آپ کو یہ سمجھیں۔ دو طبقے ہو جاتے ہیں، ایک طبقہ تو وہ ہوتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے ووٹوں سے کیا ہو رہا ہے، ہم ووٹ دیں یا نہ دیں کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے، اللہ کر دے گا۔ تو یہ ہماری بے وقوفی اور کم علمی کی دلیل ہے۔ دوسرا طبقہ یہ ہوتا جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم جسے ووٹ دے دیں کام کرے نہ کرے ہمارا اپنا مفاد ہونا چاہیے، اپنی الو سیدھی ہونی چاہیے، ہمارے آڑے وقت میں کام آنا چاہیے، قوم کا کام کرے نہ کرے، معاشرے کو دیکھے نہ دیکھے، ہمارا مفاد ہو رہا یا نہ ہو رہا۔ تو ہمارے اور آپ کے نبی آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ فرمایا جھوٹی گواہی اور جھوٹی شہادت دینا، قول الزور، جھوٹی گواہی دینا۔ فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے اور پھر آپ نے فرمایا کہ آپ سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا شرک۔ اس کے بعد فرمایا قول الزور، جھوٹی گواہی دینا۔ پھر آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، آپ قابو نہ کر پائے اور بیٹھ گئے اور بیٹھ کر فرمانے لگے جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی۔ 3 مرتبہ آپ اس بات کو رکھنے لگے اور کہنے لگے اور فرمایا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ جھوٹی گواہی۔ تو یہ ووٹ ہماری گواہی ہے، اس اعتبار سے گواہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جس کو کمشنر نے چنا ہے ہم اپنے ووٹ ڈال کر یہ بتا رہے ہیں کہ ہاں یہ جس چیز کا دعویٰ کر کے کھڑا ہوا ہے یہ اس کا مستحق ہے، اس لیے ہم گواہی دے رہے ہیں، یہ اس کا حل ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن له کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ کہ اگر کوئی آدمی کسی کی اچھائی کی گواہی دے اور وہ اچھا ہو اور پھر وہ اچھے کام کرے تو فرمایا وہ گواہی اس کے حق میں بھی ذخیرہ آخرت ہوگی۔ اور وہ آدمی جس نے گواہی دیا ہے، جس نے اس کو آگے بڑھایا ہے، جس نے اس کے پیٹھ تھپتھپائے ہیں، جس نے اس کو سہارا دیا ہے اور اس سہارے کے بلبوتے پہ وہ آگے بڑھ کر اچھا کام کر رہا، من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها، اچھے کام کر رہا ہے، لوگ کی بھلائی سوچ رہا ہے، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، لوگوں کی آوازوں کو اپنی طاقت اور اپنے منصب اپنے عہدے کے اعتبار سے جہاں تک وہ پہنچا سکتا ہو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ پہنچا رہا ہے، تو پھر یہ اچھائی کرنے کی وجہ سے جس کے نام اعمال میں بھی حصہ لکھے جائیں گے جس نے اس کی گواہی دے کر اسے آگے بڑھایا ہے۔ ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن له کفل منها، اور اگر کسی نے جان بوجھ کر کسی نااہل کو صرف اپنے چاپلوسی، اپنے جی حضوری، اپنے الو سیدھا کرنے کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے، جانتے ہوئے کہ یہ قوم کا اچھا آدمی نہیں ہے، یہ قوم کا رہبر بننے اور پیشوا بننے کے لائق نہیں ہے، یہ قوم کا کام آنے والا نہیں ہے، یہ قوم کا کام کرنے والا نہیں ہے، یہ قوم کی فلاح و بہبود سوچنے والا نہیں ہے، اس کے باوجود اس کے دل یہ کہتا رہا لیکن پھر بھی وہ سوچا کہ نہیں ہمارے مفاد ہے کہ ابھی ہمیں کچھ مل جا رہا ہے، ہمارا مفاد ہے، ہمیں کچھ پیسے مل جائیں گے، ہمارے پاس کچھ رقمیں آ جائے گی، ہماری کچھ جی حضوری ہو جائے گی، ہمارا کچھ پہچان بن جائے گا، اس لیے اس نے ایسے نااہل کو گواہی دے دی اور اس کو آگے بڑھایا۔ تو فرمایا ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن له کفل منها، تو وہ جتنا گناہ کا کام کرے گا، جتنا ناحق کام کرے گا، جتنے اپنے طاقت اور اپنے منصب کی وجہ سے کمزوروں کو دبائے گا، یتیموں کے مالوں کو غصب کرے گا، دوسروں کے زمینوں پہ قبضہ کرے گا، لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتیاں کرے گا، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے مالوں کو اپنے گھروں میں گھسائے گا، وہ سب کا گنہگار وہ ہوگا جس نے اس کی گواہی دی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن له کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔
کہ اگر اچھے کو گواہی دے کر اس نے آگے بڑھا دیا، یعنی اپنے ووٹ کو حقدار کو دیا، اپنے ووٹ کو سمجھدار کو دیا، اپنے ووٹ اہل علم کو دیا، اپنے ووٹ انصافور کو دیا، اپنے ووٹ ذمہ داری کو سمجھنے والے کو دیا، تو پھر اس انسان نے صحیح کام کیا۔ اور اگر یہ سمجھا کہ ہمیں اس سے کیا مطلب، ہم تو دیندار لوگ ہیں، ہم تو تسبیح اور نماز پڑھنے والے ہیں، ایک ووٹ اپنا ہے جا کر کسی کو دے دیں گے یا نہ دیں گے، تو نہ دینے کی سختی بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، تم اپنی گواہی کو چھپاؤ مت۔ جب تمہیں موقع ملے شہادت دینے کی، گواہی دینے کا، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور اگر تم ایسا کرتے ہو تو تمہارا دل میں چور ہے، تمہارے دل میں گناہ ہے، اس لیے تم اپنی گواہی کو پیش نہیں کر رہے ہو، تم چاپلاؤ آدمی ہو، میری زبان میں، قرآن کی زبان میں، میری زبان میں، کہ تم چاپلاؤ آدمی ہو، اس لیے تم صحیح گواہی دینے سے اپنے آپ کو بچا رہے ہو کہ نہیں اگر ہم صحیح گواہی دے دیں گے تو ہمارا سکہ کیسے چلے گا، ہماری چاپلوسی کیسے چلے گی، ہماری بہوائی کیسے چلے گی، ہماری بیٹھ کے کیسے چلیں گے، ہمارے بٹولے کیسے چلیں گے، ہمارا جو ہے روب و دبدبہ کیسے باقی رہے گا، اس لیے تم اپنے آپ کو چھپا رہے ہو۔ تو یاد رکھو ولا تکتموا الشہادہ، تم گواہی کو مت چھپانا۔ جب تمہیں گواہی دینے کا موقع آئے، جب تمہیں موقع ملا ہے 5 سالوں کے بعد کہ تم اپنا لیڈر چنو، تم اپنا رہنما بناؤ، تم اپنے قوم کے دردوں کو سمجھنے والا کا انتخاب کرو، تو پھر تم اس میں اس بات کی کوشش کرو کہ ہم اپنا ووٹ حقدار کو دیں گے، ہم اپنے ووٹ صحیح آدمی کو دیں گے، ہم اپنے ووٹ صحیح نمائندہ کو دیں گے جو حقیقت میں لوگوں کے دردوں کو سمجھنے والا ہے، اور اپنے آپ کو اختیار نہیں کر دیں گے کہ نہیں ہم کیوں دینے جائیں، ہم اپنے آپ کو تو الگ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ولا تکتموا الشہادہ، تم شہادت کو مت چھپانا، ومن یکتمھا فإنہ آثم قلبہ، تم اگر گواہی کو چھپاؤ گے تو پھر تمہارے دل میں کوئی مرض ہے، تمہارے دل گنہگار ہے، تمہارے دل کے اندر گناہ ہے، تمہارے دل کے اندر نفاق ہے، تمہارے دل کے اندر کوئی فساد ہے، تمہارے دل کے اندر کوئی دوسرے ڈر و خوف ہے جس کے بنا پہ تم اپنی گواہی کو چھپا رہے ہو، یعنی ووٹ نہیں دے رہے ہو۔ اور پھر اگر تم یہ سمجھو کہ ہم گواہی دیں نہ دیں کسی کو کیا پتا، یہ تو کسی کا مطلب کسی کو ظاہر کرنے کا نہیں ہے، تو فرمایا اللہ رب العزت ہم جیسے چالاکوں کو، ہم جیسے سوچنے والوں کو، ہم جیسے مکر و فریب کرنے والوں کو جاننے والا تھا، اس لیے فوراً فرمایا ومن یکتمھا فإنہ آثم قلبہ واللہ بما تعملون علیم، تم کیا کر رہے ہو اللہ جانتا ہے، تم چھپا رہے ہو یا نہیں چھپا رہے ہو، تم ووٹ ڈال رہے ہو یا نہیں ڈال رہے ہو، دنیا نہیں جانتی، اللہ جانتا ہے، واللہ بما تعملون علیم، یہ اللہ جان رہا ہے کہ تمہارے دماغ میں کیا چل رہے ہیں، تم کیا منصوبے اور پلاننگ بنا رہے ہو، تمہارا کیا ارادہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ دیکھو یہ گواہی ہے، اور اس گواہی کا سزا 1-2 دن نہیں بلکہ سالہ سال ہم کو بھگتنا پڑتا ہے، اور ہم بھگتتے ہیں۔ یہ جو ہمارا کام نہیں ہوتا، یہ ہمارے بارے میں دنیاوی اعتبار کے ہماری ضرورتیں بظاہر پورے نہیں ہوتے، یا اسلام کے اوپر کوئی آنچ آتا تو اس پہ کوئی بولنے والا کھڑا نہیں ہوتا، کوئی ہمارا پیشوا نہیں ملتا، اس کی ذمہ دار صرف وہ نمائندہ نہیں ہے، یاد رکھنا، صرف وہ نمائندہ نہیں ہے بلکہ قوم کا ہر وہ فرد ہے جس نے اسے نمائندہ بنانے کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھا اور اس کی نمائندگی کی گواہی دی۔ اس نے فرمایا کہ جب تمہارے ہاں حضرت مفتی رفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفتی اعظم گزرے ہیں، انہوں نے لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ جب تمہارے ہاں کوئی الیکشن کا ٹائم آئے، جب تمہارے ہاں کوئی ووٹ کا وقت آئے، تو تم کسی بھی نمائندے پہ آنکھ بند کر کے مت بیٹھ جانا، بلکہ اس کے لیے اس کی چھان بین کرنا، اس کے بارے میں معلومات کرنا کہ کیا یہ آدمی جو نمائندہ بن کر کھڑا ہوا ہے، جو اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم آپ کے کام کو کریں گے اور آپ کی آواز کو پہنچائیں گے اور آپ کے درد کو سمجھیں گے اور آپ کے ضرورتوں کے لیے ہم کھڑے رہیں گے، کیا اس نے پچھلا اپنی زندگی میں ایسا کوئی کام کیا ہے؟ کیا اس کے گھر والے ان سے راضی ہے کہ حقوق کو ادا کرتا ہے؟ کیا کسی علاقے اور کسی محلے کی ذمہ داری اس کو پہلے سے دی گئی تو یہ پورا کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو پھر یہ حقدار ہے، اور اگر نہیں کیا، اس نے پہلے حقوق کو پامال کر دیا، باپ سسکتے رہے، ماں تڑپتے رہی، بھائی بلکتے رہے، بہنیں بیوہ ہوتی رہی، لیکن اس نے درد میں شامل نہ ہوا، اپنے آپ کو سمجھتا رہا، تو جو اپنے بھائی کا نہ سمجھا، جو اپنی ماں کا نہ سمجھا، جو اپنے باپ کا نہ سمجھا، تو وہ کسی قوم کا کیا سمجھے گا؟
اور اس کے بارے میں تو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے تو بڑی سخت جملہ ارشاد فرمایا. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ایسا دعویٰ کرنے والا اور ایسا ووٹوں میں اٹھنے والا جس نے اپنے آپ کو پہلے کوئی کام نہ کیا ہو جو ان کے ماتحت میں اس کے حقوق کو ادا نہ کیا ہو اور وہ اٹھا ہے تو وہ قوم کا غدار ہے، وہ قوم کے ساتھ غداری کرنا. مفتی تقی صاحب نے اپنی کتاب میں یوں لکھا کہ وہ قوم کا غدار ہے، اس لیے وہ قوم کو اپنے آپ کو اچھا بن کر دکھا رہا اور یہ سوچے ہوا ہے بس ایک بار چاند سے مل جائے پھر پتہ نہیں. فرمایا نہیں، اس لیے ان کو سمجھو، ان کو پرکھو، ان کے پچھلی زندگیوں کا معلوم کرو، ان کا جائزہ لو. پھر ابھی کسی نے بتائیے تو کیا 10-11 کسی نے 9 تاریخ کو فتویٰ لیا دارالعلوم دیوبند سے. اس نے لکھا یہ بتائیے کہ آج جمہوری ملک کے اندر جہاں یہ حال ہے کہ سیاست پوری گندی ہو گئی ہے، سیاست کے معاملات خراب ہو گئے ہیں، کیا اس میں اہل تقویٰ والوں کو، اچھے لوگوں کو ووٹ میں اٹھنا چاہیے یا نہیں؟ پہلا سوال. دوسرا سوال کہ اگر کوئی اٹھے تو کیا ہمیں ان کو ووٹ دینا چاہیے یا نہیں؟ تیسرا سوال یہ تھا کہ جمہوری ملک میں ووٹر کی کیا حیثیت ہے؟ دارالعلوم دیوبند کے فتوے نے جواب دیا کہ اولاً تو آج جو ملک کے حالات چل رہے ہیں ایسے ملک میں ضرورت ہے کہ ہر الیکشن میں، چاہے وہ اسمبلی الیکشن ہو، چاہے وہ کمشنر الیکشن ہو، چاہے وہ کوئی بھی انتخابی موقع ہو، ایسے موقع پہ اب ضرورت زیادہ ہے کہ مسلمان آگے آئے اور جو تقوی والے ہیں وہی آگے آئیں تاکہ ان گندگی کا چھٹائی ہو سکے اور پھر پارلیمنٹ تک اپنے حق بات کی آواز پہنچ سکے. ورنہ چولا والا صرف اگر آ جائیں گے تو پھر وہی ہوگا کہ پارلیمنٹ میں بھی اگر پہنچنے کا موقع مل گیا اسی کو تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ وہ قوم کے غدار ہیں، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو چولا اور لباس کے اعتبار سے تو کہا کہ ہم اچھے ہیں اور ہم کام کریں گے، اور جب آگے بڑھا تو پھر مسلمانوں کے خلاف بولنا شروع کیا. دوسری ہے یہ کہ جب کوئی اٹھے تو پھر اس کے لیے معلومات کر کے، ایک ووٹر کی ذمہ داری گواہی کے اعتبار سے ہے، اس لیے وہ گواہی اچھوں کو دے، وہ گواہی ضرور دے، یعنی ووٹ ضرور ڈالے، یہ سوچ کر ٹال لگے کہ ہمارے ایک ووٹ سے کیا ہوگا. اور تیسرا یہ کہ وہ جو گواہی دے رہا ہے اور جو ووٹر جو دعویٰ کر رہا ہے یہ اس کا وکیل ہے، اور ہر ایک آدمی جب کوئی کیس، کوئی معاملات ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ ہمارے محلے میں، علاقے میں، شہر میں بہت سارے وکیل ہوتے ہیں، لیکن کیا کسی بھی وکیل کے پاس وہ اپنا کیس کا فائل لے کے چلا جاتا ہے؟ نہیں، وہ چھان بین کرتا ہے کون اس میں ماہر ہے، کون ہمارے کیس کو لڑ سکتا ہے، کون ہمارے کیس کو ڈگری دلوا سکتا ہے، کون ہمارے کیس کے لیے زیادہ بہتر ہے. بلکہ وکیلوں کو اپنانے سے پہلے لوگوں سے مشورہ کرتا ہے کہ کون وکیل زیادہ بہتر ہو. تو فرمایا یہ وکیل ہیں، اس لیے ان کے لیے جو معاشرے اور سماج کے اچھے لوگ ہیں، جو سماج کے پکڑ والے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے لوگوں میں بیٹھ کر مشورہ کرے اور بات کرے کہ کن کو اپنا نمائندہ چننا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا وکیل کون بن سکے. وکیل تو بہت سارے ہیں. اور جب دارالعلوم والے فتویٰ نے لکھا، بلکہ اس میں نور کا علاقہ ہے وہاں کے فتویٰ میں لکھا کہ اگر جب آپ یہ دیکھو کہ نہیں جتنے کھڑے ہوئے ہیں سب نااہل ہیں، کوئی ہے ہی نہیں، تو آپ کا ووٹ نہ ڈالا جائے. مولانا یوسف صاحب بن نوری ہیں، ان سے کسی نے فتویٰ پوچھا، کہا کہ وہ بھی کل ہی پرسوں کا ہے کہ اس نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جتنے لوگ اٹھے ہیں وہ سب نااہل ہیں، اب ہم کیا کریں؟ ووٹ نہ دیں؟ ایسی جگہ میں کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے ایک حدیث پیش کیا. یہ حدیث میں ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس بہت سارے راستے ہوں اور سارے راستے خراب ہوں، سارے راستے یعنی سارا یہ سمجھ میں آئے کہ کوئی لائق کا ہے ہی نہیں، تو پھر دیکھو اس میں کم نقصان دہ کون ہے. تو یہ سمجھ میں آئے کہ سارے نقصان ہی پہنچانے والے ہیں، کوئی تو اس لائق ہے ہی نہیں جن کو ہم چن لیں اور جو ہمارا بات پہنچا دیں گے، جو ہمارا کام کریں گے. قوم کے ہمدرد ہیں، قوم کے درد کو سمجھنے والے ہیں، اور قوم کو جو فائدہ ملنے والا ہے وہ وہاں تک لا کر پہنچانے والے ہوں گے، یا اپنا ٹھکانا اور اپنا بینک بیلنس کریں گے. جب دیکھو سب ایسے ہی ہیں تو پھر اب وہ لوگ جو شہر کے، جو علاقے کے، جو محلے کے، جو قصبے کے ذمہ دار ہیں، وہ لوگ اس کو سرچ کریں، اس کو سوچیں، اس پہ غور کریں، اس پہ تبادلہ خیال کریں، اس کے بارے میں لوگوں سے معلومات کریں کہ بھئی اتنے لوگ تو ہیں لیکن ان میں سب سے کم نقصان پہنچانے والا کون ہے؟ فائدہ پہنچانے والا نہیں، کم نقصان پہنچانے والا.
تو جو کم نقصان پہنچانے والا ہے ان کو دے دو تاکہ کم نقصان میں تمہارا کام ہو جائے. بانٹو مت. آج جو ہمارے حالات اتنے برے ہوئے ہیں اور آج جو ہم آئے دن کچھ نہ کچھ دینی اعتبار سے تو ہمارے معاملات جو ہے عمل ہے اس اعتبار سے یہ تو یقینی بات ہے کہ اعمال کے اعتبار سے فیصلے اترتے ہیں وہ تو ہے ہی، لیکن یہ بھی ایک عمل ہی ہے کہ ہم کو جب گواہی دینے کا معاملہ آتا ہے، جب اپنا رہنما چننے کا معاملہ آتا ہے تو اپنا پلو جھاڑ دیتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ تو دنیا داروں کا ہے، ہم نہیں کریں گے ان کام کو، ہم نہیں بولیں گے اس میں، یہ دنیا داروں کا ہے. جس کے بنا پہ دن بدن حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم بہت پائے کے بزرگ گزرے ہیں، ایسا بزرگ گزرے ہیں ہندوستان کے لیے مایا ناز ایسی شخصیت اس زمانے میں گزرے کہ کعبۃ اللہ کی چابی ان کے ہاتھ میں دی گئی تھی، کعبۃ اللہ میں داخل ہوئی کہ بڑے بڑے شیوخ لائن لگا کے کھڑے تھے کہ حضرت مجھے بھی اپنے ساتھ لیا ہے. یہ جو اکابرین جو بزرگ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ بڑے دور اندیش ہوتے ہیں. وہ تقریباً 1992 یا 93 میں ایک بات کہی تھی جو آج بھی ان کی کتابوں میں موجود ہے، آپ دیکھ لیں اٹھا کر. اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ آج اگر ہم اپنے آپ کو سیاست سے یہ بول کر الگ کر دیں کہ یہ گندا ہو گیا ہے اور ہم صرف تسبیح اور نماز اور قرآن اور دین میں لگ جائیں گے تو آنے والے دہائی میں یہ امید ہے رکھو کہ ہمیں اللہ کے گھر میں عبادت کرنے کا بھی موقع میسر نہیں ہوگا. آپ دیکھیے آج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ کبھی حجاب کے نام پہ، کبھی مدارس کے نام پہ، کبھی قرآن، کچھ نہ کچھ اور ہم چپ بیٹھے ہوئے اس لیے کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے کہ ہم وہاں تک پہنچائیں. دنیا دارالاسباب ہے. اسباب کے اعتبار سے اللہ نے بغیر اسباب کا بھی کام کیا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کا پیدا کر دیا، لیکن جب امام النبیین کو بھیجنے کی باری آئی تو بغیر باپ کا نہیں بھیجا تاکہ دنیا یہ سمجھ جائے کہ دارالاسباب ہے، یہاں کی گاڑی چلتی ہے اسباب سے اور اسباب کو اسباب کے درجے میں رکھنا چاہیے. اگر کوئی آدمی بہت عالیشان مکان بنا لے اور کہے لیٹرین نہیں بنائیں گے اس لیے جو گندگی جگہ ہے گندی چیزیں اتنی عالیشان مکان ہم نے بنائے اس میں لیٹرین بنائے تو کہ بھائی یہ دنیا ہے، جنت تھوڑی ہے جو تم کو ضرورت نہیں پڑے گی، یہ دنیا ہے تم کو تو گندی چیز بنانی پڑے گی، نہیں بناؤ گے تو پریشان ہو جاؤ گے، تمہارا گھر بھی کسی کام کا نہیں رہے گا. ایک گندی چیز کی وجہ سے تمہارا گھر صحیح کر آئے گا تو وہ گھر مکمل ہوگا. عالیشان مکان بنایا، کوئی کمی نہیں چھوڑا، بس باتھ روم نہیں بنایا. ہر آدمی کہے گا اس لیے بڑا پاگل ہے، تو کوئی ہے ہی نہیں علاقے میں کہنے نے ہم نے اس لیے بنایا کہ میں پاکیزہ آدمی ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں لیٹرین بنی ہو گندا چیز. کہ وہ تمہاری ضرورت ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ تم انسان ہو اور اس لیے ضرورت ہے کہ تم دنیا میں ہو. جنت میں ضرورت نہیں پڑے گی، وہاں نہیں بنے گا، لیکن یہاں تو بنانا پڑے گا. تو ایسے ہی دنیا کی حیثیت ایسے ہی ہے. دنیا کے اندر جو آج کی سیاست ہے وہ لیٹرین ہے، لیکن وہ بنانا پڑے گا. اس لیے بنانا پڑے گا کہ ہمیں یہاں رہنا ہے، ہمیں اپنے تخصص کو باقی رکھنا ہے، ہمیں اپنے شعار کو باقی رکھنا ہے، ہمیں اپنے اسلام کو باقی رکھنا ہے. ہمارا یہ اس دیش کے اندر بھی ہمارا حق بولنے والا پیدا ہو، اس دیش کے اندر بھی جس طریقے سے قال اللہ قال رسول کی آواز پہلے پہنچی تھی قیامت تک پہنچتے رہے. اس کے لیے ہمیں اس میں حصے لینے پڑے اسباب کے اعتبار سے. باقی اللہ تو قدرت والا ہے، لیکن اللہ قدرت والا ہونے کے بعد بھی تو ہمیں یہ اختیار دیا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ تو شروع زمانے سے سیاست کا آج گندا ہو گیا، ورنہ سیاست کا معاملات جو تھے وہ ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پورا نظام تو مسجد نبوی کے ممبر سے چلایا کرتے تھے. آپ جو گورنر بنا کر بھیجتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آپ نے بھیجا تو گورنر ہی تو بنایا تھا، تو دنیا ہی کے تو کام تھے. لیکن آپ نے کہا کہ جاؤ اور کیا فیصلہ کرنا، قرآن پہ، حدیث پہ اور اجماع امت پہ. جب اجماع امت پہ فیصلہ کرنے والے کون آئیں گے؟ جب کوئی اچھے لوگ آئیں گے تب تو. جن کو اجماع ہی نہیں معلوم تو ان کو تو گھٹالے ہی کہیں معلوم رہے گا. اس لیے یہ امانت ہے، یہ کہہ کر ایک ووٹ ہے کسی کو ڈال دیں گے نہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ کون کون کے لیے مفاد حوالہ ہے، کون کون کے لیے تھوڑا بہت نفع پہنچا سکتا ہے،
کون قوم کے لیے کچھ کر سکتا ہے، کون قوم کے لیے لڑ سکتا ہے، کون قوم کے لیے بول سکتا ہے. یہ تو ہمارا، میں اکثر کہا کرتا ہوں جو آپ لوگوں کو شاید کڑوی لگتی ہوگی کہ ہمارا بنگال تو ایسا بچھڑا ہوا علاقہ ہر معاملات میں، چاہے وہ دینی تعلیم ہو، دنیاوی تعلیم ہو، اور بلکہ اگر آگے بڑھ کر یہ کہیں کہ قلبی تعلق بھی ہو، جس کو اللہ نے کہا وَيُزَكِّيهِمْ، تو اس سے بھی ہمارا علاقہ خالی، جس کے بنا پہ ہم جو ہے یہ فیصلے نہیں کر پاتے کیا دین کیا دنیا. بس ہم نے اپنے اعتبار سے بانٹ دیا، یہ دینداری مسجد کا کام دینداری، بس باہر کا کام دنیا داری، ہم نے بانٹ دیا. یہ کم علمی کی دلیل ہے. اس لیے میرے بھائی یہ ووٹ جو ہے یہ ایک گواہی ہے، اس لیے اپنی گواہی کو دینے کے لیے اپنی گواہی کو دینے کے لیے جو ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، پرکھیں، دیکھیں، معلومات کریں، اور پھر جو قوم کی ذمہ دار ہیں، جو ہمارے علاقے کے سمجھدار ہیں، یا جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ اچھے آدمی ہیں، یہ صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں، یہ صحیح مشورہ دے سکتے ہیں، ان سے معلوم کرو. اپنے ووٹوں کو ضائع مت کرو. آج ہم اپنے ووٹوں کو ضائع کر کے کسی لائق نہیں چھوڑتے. آج جو اتنے سالوں سے مسلمان بھگت رہا ہے کسی ظالم کا، وہ اس لیے ہے کہ ہم نے بانٹ دیا اپنی اپنی مرضی کے اعتبار سے، اپنے اپنے سوچ کے اعتبار سے، اپنا مفاد. آگے بڑھ کر اگر یہ کہا جائے تو اپنے مفاد کے اعتبار سے کہ ہم کو کس سے فائدہ ہو سکتا ہے. ہر آدمی اپنے اعتبار سے سوچنے لگا. نہیں، ذرا سا اوپر اٹھو. اللہ نے تمہیں تنہا نہیں بنایا ہے، اللہ نے تمہیں تو پوری امت ہے، پوری انسانیت کی ذمہ داری دی، پوری انسانیت کی ذمہ داری، پوری انسانیت کو درد سمجھنے والا، پوری انسانیت کے سسکیوں پہ اگر کوئی بڑھنے والا قوم ہے تو وہ مسلمان ہے، اور کوئی قوم نہیں ملتی جو پوری انسانیت کے تڑپنے پہ تڑپ جائے اور پوری انسانیت کا درد کو اپنا درد سمجھنے لگے. ایمان والا نہیں، انسانیت کا، وہ صرف مسلم قوم نظر آتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا اخباروں میں، خبروں میں، دوسرے ذرائع سے معلوم ہوا ہوگا کہ فلاں جگہ جنگ ہوا، جہاد میں جو فساد ہوا، اتنے گھر جل گئے. ابھی دلی میں حال فی الحال ہوا، دلی میں اتنے گھر جلا دیے گئے، اتنے لوگ مار دیے گئے، جس میں غیر مسلموں کے بہت سارے مکانات تھے، اور جمعیت العلماء ارشد مدنی صاحب آگے بڑھے اور مکانات بنا کے سب کو دیے، جس میں مسلمان بھی، غیر مسلم بھی، عیسائی بھی، ہر ایک. اس لیے کہ مسلمان ہی ایک قوم ہے جو ہر ایک کے درد کو سمجھتا ہے. لیکن افسوس کہ آج جب ہمارا اپنا معاملات آتا ہے، جب اپنا چننے کا موقع آتا ہے، تو پھر اپنا مفاد نظر آنے لگتا ہے. اگر اس کی وہی مفتی تقی عثمانی صاحب کی زبان میں کہوں گا تو یہی ہوگا کہ ایسے لوگ قوم کے غدار ہیں، جو قوم کو سیدھا چہرہ نہیں دکھاتے بلکہ الٹا چہرہ دکھا کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے اور دل کے اندر اپنی مفاد رکھ کے رہتے. تو فرمایا نہیں، تم ایسا مت کرنا، بلکہ تم اس کے بارے میں معلومات کرنا، اس کے بارے میں جائزہ لینا، اس کے بارے میں جاننا کہ یہ ذمہ داری تھی اس کو، اس نے ذمہ داری پوری کی یا نہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِن تَوَدُّ الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، جو اس کے اہل ہوں ان کو امانتیں حوالے کرو، ان کو وہ عہدے دو، ان کو وہ مقام دو، ان کو وہ مرتبہ دو جن کا وہ اہل ہے. اور اگر نہیں ہے، نہ اہلوں کو دو گے تو پھر جیسا بھگت رہے تھے اس سے آگے بھی بھگتنے کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے اپنے آپ کو سوچو اور سمجھو. یہ بات تھی. دوسری ایک بات جو ہماری ذاتی معاملات میں آپ حضرات سے ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے نکاح کا معاملہ امام کی ذمہ داری ہے، امام کرتے بھی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ امام صاحب آپ کے غلام صاحب ہو جائیں کہ رات کے 12 بجے، رات کے 11 بجے، رات کے 11:30 بجے، 12:30 بجے جب بارات آئی اٹھایا فون کہاں ہے. یہ غلط ہے. آپ ساری چیزوں کو دن تاریخ رکھنے میں طے کرتے ہیں، پنچایت میں بات آتی ہے، یہاں تک کہ معمولی چیز شیرنے کی بات آ جاتی ہے، یہ بات نہیں آتی کہ ہاں بھائی ہمارے یہاں آپ اول بات تو یہ ہے کہ مسجد میں آئیے، یہاں نکاح پڑھوائیے، اور اگر نہیں تو پھر کم سے کم آپ آدھی رات میں تو مت آئیے. اس لیے میں نے شروع میں بھی 10 بجے کے بعد نکاح کے لیے برا لگے تو لگے، میں نے آج یہ بھی کہہ دے رہا ہوں کھول کر، ہو سکتا ہے کہ مجھے نکاح کے ذریعے ہی آپ کے امامت سے ثبوتوشی کا ذریعہ بن جائے. 10 کے بعد میں نکاح نہیں پڑھاتا. یہ کیا ہے؟ ایک سے آپ 12:30 بجے دن فون کر رہے ہیں اور ایسا پوچھ رہے جیسے میں ان کا بنا ہوں. کہاں ہے امام صاحب؟ آپ کو نکاح نہیں بولا گیا تھا نا؟ میں ان کو ٹھیک نہیں رکھا ہے 12:30 بجے. اس لیے 10 کے بعد نکاح کے لیے فون نہ کیا کرے.
آپ اپنے دن تاریخ میں یہ بات رکھیں کہ بھائی دیکھیے نکاح کی ایک ترتیب ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم آدھی رات میں آئیں اور آدھی رات میں جو ہے آپ آئیے پڑھانے کے لیے، یہ کیا ترتیب؟ پھر یا 4 بجے گھر میں پڑھوائیے، میں پڑھواؤں گا انشاءاللہ۔ جب جس کی مرضی ہوئی، بارات آ رہی، بس بارات ابھی آ رہی، بارات آ رہی تو ایک ہو کہ بہت دور کی بارات آ رہی ہے تو چلو بھائی عذر ہو سکتا ہے، کہیں پھنس گیا ہوگا، کوئی معاملات ہو گئے ہوں گے۔ محلے کی بارات آ رہی ہے اور وہ آدھی رات میں۔ ایک مرتبہ بارات آئی بیل ڈاما سے، شاداب میرج ہال، قریشی ماتا کی بچی تھی، ابھی چند مہینے ہو گئے۔ 12:40 میں فون کرنا بیل ڈاما سے، یہاں سے، اور 12:40 میں فون کر رہا ہے اور میری نیند بڑی عجیب سی ہے، ذرا سی گھنٹی بجے گی میں اچانک اٹھ جاؤں گا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے رات میں میرے ساتھ تو میں جانتا ہوں۔ اب میں فون ریسیو کیا، اس کے بعد کہاں ہے آپ کو نکاح کے لیے بولا گیا؟ کہ بھائی کتنا، میں نے ان سے پہلے کل کی تاریخ میں بولی گئی تھی، آج کی تاریخ میں نے بعد میں بات کی۔ تو اس لیے ذرا اپنی ترتیب بنانی ہے، یہ ترتیب غیر عربی کا ساری چیزوں کا نظام بن جاتا ہے، غیر محرم یہ ہو یا نکاح کے نظام نہیں بن پاتا۔ جو بارات آئے آپ دن تاریخ میں کہا دیجیے بھائی 10 بجے نکاح پڑھائیں گے امام صاحب، ورنہ آپ کی نکاح جو ہے فجر سے پہلے ہوگی یا فجر بعد۔ صاحب نظام بنتا ہے تو بنائیے، نہیں بنتا ہے تو ان سے آپ کہہ دیجیے بھائی اپنا انتظام کر کے رکھیں۔